السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، آخرت کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس رہے گی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان یزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہے، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ خبر ہمیں ہمارے رب نے دی، اور وہ کس راستے سے ہمارے بیچ میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر کے کیا کرتا ہے، اس آیت کے اندر بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جہاں سے وہ شیطان تمہاری زندگیوں کے اندر آ جائے گا۔ آیت کو سماعت کریں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی مکرم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ میرے بندوں سے کہیں۔ کتنا پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے خطاب کیا، کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے، کہ میرے بندوں سے کہنا۔ تو میرا بندہ، اللہ کا بندہ بننے کا حق کب ادا ہوگا؟ جب آگے کے جملے پر ہم عمل کریں گے، جب آگے کی بات پر ہم عمل کریں گے، ورنہ ہم اللہ کے بندے نہیں کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی مکرم میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ جب وہ بات کریں تو احسن بات کہیں، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں تو احسن بات کہیں۔ احسن بات یعنی اچھی بات کہیں، بہتر بات کہیں۔ بہتر بات میں دو طرح سے اس کو ہم سمجھیں گے۔ ایک تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر بات کون سی ہے، اور ہم جو آپس میں بات کرتے ہیں اس کا انداز کیا ہوگا بات کرنے کا۔ اس میں اصل میں اس آیت کے اندر بات کرنے کا طریقہ اور بات کرنے کے آداب سکھائے گئے، اور بات کرنے کے آداب نہیں ہم جانے، بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہم نے اللہ کے کلام کے مطابق نہیں اپنائے
تو اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں فوراً لے کر کے چلا جائے، اور یہ بات جو ہوتی ہے وہ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور زبان ہی ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچائے گا یا جہنم تک پہنچائے گا۔ یہ زبان ہی ایک ایسا حصہ ہے جو دنیا کے اندر بھی ہمیں یا تو عزت دلاتا ہے یا ذلیل کرواتا ہے۔ یہ زبان ہی ایک ایسا حصہ ہے جو ہماری جنت کا اور ہمارے جہنم کا بھی حقدار بنے گا، جیسے نبی مکرم کی ایک حدیث بھی ہے کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس میں ایک زبان تھی اور دوسری شرمگاہ۔ بہرحال تو یہاں پر ہم دو طریقے سے سمجھیں گے کہ احسن بات کیا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک احسن بات کیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کے اندر 33 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی، مطلب اللہ کے نزدیک سب سے اچھی بات کس کی، اس سے اچھی بات کس کی، جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلم ہوں، انا مسلم، میں مسلم ہوں۔ تو سب سے اچھی بات جو ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف کسی کو بلائیں، یعنی توحید کی طرف بلائیں۔ تو توحید کی دعوت دینا، توحید کا داعی، یہ زبان سے جو ہمارے کلمات نکلتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے، جو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس سے اچھی بات کس کی، جو اللہ کی طرف بلائے اور جو خود بھی توحید پرست ہو اور مسلم اپنے آپ کو کہے۔ معاشرے میں ہم جب لوگوں سے بات کریں گے تو اس میں اچھی بات کس کی اور کس طریقے سے اس کے آداب سکھائے گئے ہیں، یہ آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ جمعہ کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، یا نکاح کا خطبہ ہو، یا عام مجلس کا خطبہ ہو، آپ 3 آیتیں بار بار پڑھا کرتے اور تینوں آیتوں کے اندر ایک ہی موضوع ہوا کرتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بات کرو تو صاف ستھری بات کرو، قولوا قولا، تمہارا قول صاف ہو، یصلح لکم، تو بدلہ کیا دے گا اللہ اس کا، جب تمہاری بات صاف ہوگی، اس کے اندر جھوٹ غیبت چغلی نہیں ہوگی، اس کے اندر کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اسی کے اندر کسی کا دھوکہ نہیں ہوگا، صاف ستھری بات ہوگی، تو قولوا قولا سدیدا یصلح لکم، تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی اللہ اصلاح کرے، کیونکہ ہمارے اعمال کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارا خالق ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، تو اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویغفر لکم وذنوب، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تو احسن بات یہاں پہ کہنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور احسن میں سب سے بہتر بات کہ اللہ کے دین کی طرف بلائے، اور جب ہم آپس میں بات کریں تو اس کے اندر ایسی بات ہو جو صحیح بات ہو، سچی بات ہو، اور لائنی بات سے بھی ہم پرہیز کریں۔ لائنی بات وہ جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ اور تو یہ تو ہو گئی اچھی بات۔ بری بات کیا ہوتی ہے؟ احسن بات اگر ہم نے نہیں کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر زبان سے بری بات نکلے گی۔ تو بری بات میں سب سے بری بات کون سی ہے، یا اس کو بھی ہم بری بات کو بھی ہم 2 حصوں میں سمجھیں گے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بری بات کس کی، اور جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ان باتوں میں سب سے بری بات کون سی ہے۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا سب سے اچھی بات کہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، یہ سب سے اچھی بات اللہ رب العزت کو لگتی ہے جو ہماری زبان سے نکلتی ہے۔ اور سب سے بری بات ظاہر سی بات ہے کہ یہی ہوگی کہ شرک، کہ جو شرک کی طرف بلائے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت ترین عذاب 3 لوگوں کو ہوں گے۔ اس میں پہلا وہ شخص جس نے کسی نبی کو شہید کیا، قتل کیا، یا وہ شخص جس کو نبی نے قتل کیا، کیونکہ یہ اتنا زیادہ مجرم تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، ورنہ نبی کسی کو زیادہ تر نہیں دیکھا جاتا ہے کہ نبی قتل کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی ایک شخص بھی قتل نہیں ہوا، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوا نبی مکرم کی تلوار سے۔ تو وہ شخص واقعی بہت زیادہ
بہت بڑا مجرم ہوا کرتا ہے جس کو نبی قتل کرے یا وہ شخص جو نبی کو قتل کرے. ویسے بھی رسول کی تو ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، لیکن نبی کو لوگوں نے قتل کیا ہے، بنی اسرائیل کے کئی لوگوں نے، جیسے اس میں حضرت یحییٰ وغیرہ بھی ہیں. تو یہ سب سے جہنم کے سب سے سخت ترین عذاب اس کو دیا جائے گا. دوسرا وہ شخص جو شرک کا اور بدعت کا داعی ہو، دعوت دیتا ہو شرک کی اور دعوت دیتا ہو بدعت کی، تو یہ شخص جہنم کے سب سے سخت ترین عذاب میں جائے گا. اور تیسرا وہ شخص جو تصویر بناتا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ تصویر بناتے تھے پھر اس کی عبادت ہوتی تھی، تو یہ شخص بھی جہنم کے سب سے سخت ترین عذابوں میں سے یہ تین لوگ ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سب سے بری بات جو زبان سے کسی کی نکلتی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک یہ ہے کہ وہ انسان لوگوں کو شرک کی طرف بلائے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس کی دلیل میں پچھلی کلاس میں دے چکا ہوں اس حدیث کی کہ تین لوگ سب سے زیادہ جہنم کے سب سے زیادہ سخت ترین عذاب میں ہوں گے. دوسرا جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں، اس بات میں سب سے بری بات اللہ رب العزت کے نزدیک کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہے جھوٹ ہے، وہ ہے غیبت، وہ ہے چغلی. اور جھوٹ اور چغلی وغیرہ جو ہے یہ سب کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ. اللہ نے کہا، نبی مکرم نے کہا، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو آپس میں ایک دوسرے کو وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہ جو جھوٹ بولے اور جو جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچے، اس کے لیے تو یہاں تک فرمایا نبی مکرم نے کہ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اسے نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا ایسے شخص سے جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کے، اللہ کے نام کو یوز کرتا ہے، اللہ کے دین کو یوز کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے ایسا شخص. اور اسی طریقے سے غیبت اور چغلی. چغلی سے اور غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی مسلمان بھائی کی چغلی کرتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں تو وہ دو مسلمان کے بیچ میں نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے اور جدائی پیدا ہوتی ہے. دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے بات کرنا، ملنا پسند نہیں کرتے. اور شیطان سب سے زیادہ اسی عمل سے خوش ہوتا ہے کہ تمہارا اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے. شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو دنیا میں پہنچا دیتا ہے. جب چیلے واپس لوٹ کر کے آتے ہیں تو وہ اپنے آقا کو یعنی شیطان کو اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں، ہم نے یہ کر کے آئے، یہ کر کے آئے، یہ کر کے آئے. جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈلوا دی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے اور اس کے پاس جا کر کے اسے شاباشی دیتا ہے. اور دوسرے روایت یہ آتی ہے کہ وہ اپنے سینے سے لگا دیتا ہے، اور اتنا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتحاد اور اتفاق کی جڑ کو ہلا دیا. کیونکہ جب میاں بیوی ٹوٹیں گے تو بچوں کے اندر بھی نفرتیں آئیں گی، دو خاندانوں کے اندر، دو رشتہ داروں کے اندر، دو سماج کے اندر، اور اس طریقے سے مسلمان آپس میں ٹوٹ جائیں گے. ان کا اتحاد اور اتفاق ختم ہو جائے گا. اور اتحاد ختم ہونا مسلمان کا یہ عذاب ہے اللہ کا. 3 دعا کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک دعا کہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ آئے کہ سالی کا کہ پورے کے پورے مر جائے، یا ایسا عذاب نہ آئے بکمتی کا عذاب، یا ایسا عذاب نہ آئے کہ پورے کے پورے اس میں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا ڈوب کر کے مر گئے تھے. اور پھر اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپس میں تم کو ایک دوسرے سے لڑائے گا اور لڑائی کا مزہ چکھائے گا. تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک عذاب ہے کہ مسلمان کئی گروپ میں اور کئی ٹکڑوں میں ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کی شروعات اگر آپ دیکھیں گے تو یہی غیبت اور چغلی ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا، اور پھر اس میں ہماری بدگمانیاں، اور وہ بدگمانی بڑھتے 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 اتنا رخ لے دیتی ہے. میں آپ کو اس چغلی کے تعلق سے ایک پوائنٹ کی طرف لانا چاہوں گا. چغلی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور جادو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جادو جو اتنا سنگین جرم ہے کہ جس کا مرتکب کو سماج میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی اسلام سے. جو جادو کرتے ہوئے پکڑا جائے یا جادو کی سزا اسلام نے یہ منتخب کی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. مطلب وہ گورنمنٹ کو یہ آرڈر دیا اللہ رب العزت نے کہ وہ اس کو ختم کر دے، اس کو تلوار سے ختم کر دے، یعنی اس کو توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی. اتنا سنگین جرم ہے جادو.
جادو کا نتیجہ کیا ہے کہ اتنا سنگین جرم دیا گیا؟ کیونکہ جادو سے جو نتیجہ نکلتا ہے، جو رزلٹ نکلتا ہے، وہ یہی نکلتا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں وہ نفرت پیدا کرتا ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ کہ بیماری ہوتی ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کو ہلاکان کرتا ہے، اور بھی کئی چیزیں جادو سے ہوتی ہے۔ لیکن اصل جو جادو ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے بیچ میں جدائی کو ڈلوانا۔ تو اس کا بھی نتیجہ جادو کا بھی یہی ہے کہ دو لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالنا، جو شیطان کا بہت بڑا عمل ہے۔ اور چغلی اور غیبت کا بھی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دینا۔ جب بھی ہم غیبت کریں یا کسی کی غیبت سنیں تو 2 سیکنڈ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دو ہمارے ہی بھائی آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ اگر شوہر کو ہم ماں کے خلاف، یا ماں کو شوہر کے خلاف، یا بیوی کے خلاف، بیٹے کو بیوی کے خلاف، کسی کے بھی خلاف ہم اگر چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا ہی گھر ٹوٹے گا، ہم ہی آپس میں بکھریں گے، ہماری اولادیں آپس میں جدا ہو جائیں گی۔ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اگر کسی کی برائی بتایا جائے تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ان کے دل کو توڑ دیتی ہے، اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی وہ انسان اس کے لیے خیر خواہ نہیں ہوتا، اور خیر خواہ نہیں ہوتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر طلاق ہوگی، جدائی ہوگی، اور آپس میں خاندان اور رشتہ داریاں اور گھر اور بچے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کا نتیجہ، جو جادو کی طرح کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ احسن بات کرو، اگر احسن بات نہیں کیے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جھوٹ ہوگا، غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، اور شیطان کو وہاں سے راستہ مل جائے گا، اور وہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ تاک لگا کر کے بیٹھا رہتا ہے، وہ گھات لگا کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ کہاں سے مجھے راستہ ملے اور میں ان کی زندگیوں کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آج کی کلاس میں آپ یہی چیز دیکھیں گے کہ شیطان کس طریقے سے الگ الگ راستوں سے ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیسے ان کی دولت کے اندر داخل ہو جاؤں، کیسے ان کی اولاد کے اندر داخل ہو جاؤں، کیسے میں ان کے رشتہ داریوں کے اندر داخل ہو جاؤں، ان کی بات چیت کے اندر داخل ہو جاؤں، گھر میں داخل ہو جاؤں۔ یہ ساری چیزیں آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی آئے گی اگر وقت نے ساتھ دیا تو۔ آگے دیکھتے ہیں، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں تو احسن بات کہیں، صاف ستھری، لایعنی بات نہیں، یا ایسی بات بھی نہیں جیسے نبی مکرم کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ میرے نبی کو ربائی نہیں آتی۔ تو ہمارے اندر بھی وہی چیز ہونا چاہیے کہ جو بات ہے 2 ٹوک انداز میں بات رکھیں، صاف ستھری بات رکھیں۔ اس کے اندر ایسا نہیں کہ ابھی کچھ اور بات کر رہے ہیں، مہینے 2 مہینے بعد کچھ اور بات کریں گے، یہ چیز نہیں چلتی۔ بھئی ہمارا جو موقوف ہے وہ صاف ستھرا ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف اور رسالت کی طرف بلاتے ہیں، اور صحابہ کے منہج کے حساب سے قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو ٹھیک ہے۔ ہم پہلے کچھ اور بات کریں گے، بعد میں اپنے مقصد پہ آئیں گے، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ نبی مکرم کی شان میں فرمایا میرے نبی کو ربائی نہیں آتی، وہ سیدھی صاف بات کرتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کی وحی آ رہی ہے، اس میں توحید کا، آخرت کا، رسالت کا حکم ہے، اس کو تو مان لو، اگر نہیں مانتے ہو تو راستہ الگ الگ ہے۔ ایک اور حدیث یاد آئی، کسی شخص کے منافق ہونے کے لیے اگر کسی منافق کو پہچاننا ہے تو وہ سب سے بڑا منافق ہے جس کی سب سے بہت اچھی بنتی ہے، کیونکہ وہ جس کے منہ پہ جاتا ہے اس کے منہ کی بات کرتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ صاف ستھرا موقوف رکھتا ہے کہ بھائی مجھے یہ پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اسلام کے اکارڈنگ ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو ایسے شخص کی سب سے نہیں پڑتی، تو جس کی سب سے پڑھ رہی ہے، پوری جماعت میں سب سے پڑھ رہی ہے اس کی، اس کا مطلب اس کے منافق ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، اسی آیت میں کافی وقت ہو گیا، اللہ رحم فرمائے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں تو احسن بات کہیں، صاف ستھری کہیں۔ بے شک شیطان انسان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ کیسے فساد ڈالے گا؟ جب ہماری زبان کے اندر لکنت آ جائے گی، اس کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوگا تو اب وہ فساد ڈالنے کا اس کو موقع مل جائے گا۔ پھر وہ جو غیبت ہم نے کیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اس تک پہنچا دے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کی برائی کیا تو وہ برائی کو بہت مسکرا کر کے اور خود تھوڑا سا تیل ڈال کر کے سن لے گا پوری،
اور پھر جا کر کے مہینے 2 مہینے بعد اس کو پورا بتا دے گا. پھر وہ آئے گا آپ کے پاس, اچھا تم نے ایسا کہہ دیا. یہ اس کو شیطان کو موقع مل گیا. اصل میں آپ نے غیبت کیے تھے تو وہ برائی تو تھی, وہ برائی کبھی نہ کبھی تو سر پہ آئے گی اور وہ آ جاتی ہے. تو بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, مطلب وہ کھلا ہوا ہے, وہ قید میں نہیں ہے, وہ آپ کے انتظار میں آس پاس گھوم رہا ہے کہ ذرا سی تم نافرمانی کرو اللہ رب العزت کی اور میں داخل ہوں. اس قدر وہ داخل ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اتنی بھی نافرمانی کیے کہ گھر کے اندر ہم الٹے پیر سے داخل ہو رہے ہیں اور کسی اور موسیقی کے ساتھ, گانے بجانے کے ساتھ یا کسی بھی انداز میں داخل ہو رہے ہیں, وہ شیطان ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ اگر ہم سنت کی پابندی کرتے ہیں, بسم اللہ کر کے سیدھا پیر رکھتے ہیں, شیطان گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. کھانا کھاتے ٹائم اگر ہم لاپرواہ ہو گئے, کھلا دشمن ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر اس نے بسم اللہ نہیں کہا بس کھانے میں شامل ہو گیا. سونے کے لیے ہم جا رہے ہیں, وضو نہیں کیے, اپنی چادر کو نہیں جھٹکے, بس وہ ہمارے ساتھ سو جائے گا. تو وہ بالکل کھلا ہوا دشمن ہے. وہ دیکھ ہی رہا ہے کہ ذرا سی بھی نبی کی نافرمانی کرے, اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرے, اور میں اس کی زندگی میں داخل ہو کر کے اس کی دنیا کو بھی تباہ اور برباد کروں اور آخرت کو بھی تباہ اور برباد کر دوں. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, جب وہ ساتھ میں سوئے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ برے خواب دکھائے گا, ڈرائے گا اور ہم کو دوسری چیزوں کی طرف لے کر کے جائے گا. آیت نمبر 54, تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے, تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے. سارے انسان کو واقعی ہم سے زیادہ ہمارا رب ہم کو جانتا ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے, اور ہم اپنے ہی جسم کی چیزوں کو نہیں جانتے لیکن ہمارا رب جانتا ہے. کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے, کیا ہم کریں گے اور کتنا تقوی پہ رہیں گے وہ سب جانتا ہے. اور اللہ رب العزت یہاں پہ مراد یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق نہیں, کسے ہدایت دینا ہے کسے نہیں دینا, کون ہدایت کا طلبگار ہے, کون اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, کون اللہ سے محبت کرتا ہے, کون اس کے طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. تمہارا رب بہتر جانتا ہے, اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے. اور ہمارے ہر عمل کو بھی وہی بہتر جانتا ہے. ہم جیسے آگے اللہ فرماتا ہے, اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. اگر وہ چاہے تو تم پر, کیونکہ وہ تم کو جانتا ہے نا, تو وہ جانتا ہے اور وہ چاہے تو عذاب دے دے اور چاہے تو تمہیں چھوڑ دے. کیونکہ ہم لوگوں سے تو اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں, اپنے شریعت کے مطابق کپڑے اور چہرہ اور لچھےدار بیان اور قرآن و حدیث سنا کر کے ہم لوگوں کو تو گمراہ کر سکتے ہیں, لیکن دل کے اندر اگر ہماری شرک ہے, بدعت ہے, دل کے اندر اگر کینہ ہے, دل کے اندر نفرت ہے, دل کے اندر اگر بغض ہے یا دل کے اندر ریاکاری ہے, تو یہ ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. تو ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے یہاں پہ اللہ فرماتا ہے تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو اس کے پیچھے راز کیا ہے, اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے, اس کو وہ بہتر جانتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور چاہے تو رہا کر دے. آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیت میں, اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار نہیں بنایا, مطلب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں آئیں گے صراط مستقیم پر, یہ نہیں آپ کی اطاعت اور توحید پر آئیں گے تو آپ سے باز پرس ہوگی, آپ سے حساب ہوگا, ایسا نہیں ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے تسلی کی بات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں, یہ اطاعت پہ نہیں آتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے اوپر, آپ کا کام تو پیغام کو پہنچا دینا ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ہمارا کام حساب لینا ہے. اللہ اکبر, حساب اللہ لے گا, پیغام تو نبی رسول اللہ نے پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایک بات کھول کھول کر کے بیان کر دی, ایک ایک بات کو سمجھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کبھی قسم کھا کر کے سمجھا رہے ہیں, لوگ مار رہے ہیں اور اپنے زخموں کو پوچھ کر کے بات کو سمجھا رہے ہیں, لوگ آپ کو سازشیں کر رہے ہیں قتل کرنے کی, لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھا رہے ہیں. لوگ آپ کے گھروں کو گھیر رہے ہیں, ہر طریقے سے پریشان کر رہے ہیں, بیٹیوں کو طلاق دے دے رہے ہیں, ساتھیوں کو گھسیٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات پہنچا دی. اور آخر میں گواہی بھی دلوا دی امت محمدیہ سے حجۃ الوداع میں کہ کیا میں نے اللہ رب العزت کا دین تم تک نہیں پہنچا دیا. تو سارے صحابہ نے ایک جٹ ہو کر کے کہا کہ آپ نے بغیر گھٹا بڑھا کے ہم تک دین کو پہنچا دیا.
انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو نبی مکرم نے تو ہم تک پورا دین پہنچا دیا، اب حساب اللہ رب العزت دے گا۔ کتنی بڑی ڈر کی بات ہے کہ جو پیغام ہم تک آیا ہے، جو علم، اور 5 جو سوال ہوں گے حشر کے میدان میں، اس میں 2 آخر کے سوال یہی ہوں گے کہ جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا، جو دین اللہ رب العزت نے کے ذریعے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا تھا، اس دین پر کتنا عمل کیا۔ تو ہم بھی اگر کسی کو دین پہنچا رہے ہیں تو وہ دین پر چلے گا نہیں چلے گا، دین سے پھر جائے گا، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا، ہم داروغہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم زبردستی کر سکتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کوئی چاہے تو اپنی مرضی سے اپنی محبت سے اللہ کی عبادت کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اس تعلق سے اور بھی بات پہلے ہو چکی ہے، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 55۔ اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے جو زمین و آسمان کے اندر کس کے کیا درجات ہوں گے، کس کو کس مقام و مرتبے پہ فائز کیا جائے گا، اللہ خوب جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اس کی تفسیر میں، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دیا، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ جیسے انبیاءوں میں 5 نبیوں کو فضیلت دی اور اس میں پھر ایک نبی یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی۔ قرآن میں سورتوں کے حساب سے سورہ فاتحہ کو فضیلت دی اور آیتوں کے حساب سے آیت الکرسی کو فضیلت دی، جبکہ سارا کی سارا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے اس پہ فضیلت دیتا ہے۔ فرشتوں میں 4 فرشتوں کو فضیلت دی اور اس میں بھی جبریل امین کو فضیلت دی۔ صحابہ میں 313 جو بدر کے ہیں ان کو بہت فضیلت، یا پہل جنہوں نے اسلام میں آئے مہاجرین و انصار ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بعد پھر 313 کی فضیلت، پھر اس کے بعد 10 عشرہ مبشرہ ان کی فضیلت، پھر 4 بڑے صحابہ، اور پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق سب سے بڑی فضیلت، کہ نبی مکرم نے کہا کہ میں اگر کسی کو دوست بنانا تو ابو بکر کو بناتا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت سب سے بڑی۔ اور خواتین میں 4 خواتین کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فضیلت دی، اور 4 کے اوپر پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فضیلت دے دی۔ اس طریقے سے مہینوں میں 4 مہینوں کی فضیلت، اور اس کے بعد ایک مہینہ الگ سے جو رمضان المبارک کا ہے۔ دنوں میں حجۃ الوداع کا دن جو نہار کا دن ہوتا ہے وہ دن، اور راتوں میں لیلۃ القدر۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ بعض پہ بعض کو فضیلت دیتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں بھی اللہ نے اسی طریقے سے بیان فرمایا۔ 253 سورہ بقرہ، یہ پیغمبر مطلب جو پہلے گزر چکے ہیں یہ ان میں سے ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی مطلب کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں جن کو دوسرے مرتبے میں اللہ رب العزت نے بڑھایا۔ تو بعض پہ بعض کو فضیلت کے تعلق سے یہ دوسری آیت تھی۔ اب یہ جو بعض انبیاء ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کے تعلق سے 2 آیت، سورہ احزاب آیت نمبر 7 سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، لیکن پورے پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، ان میں سے صرف 5 کا ذکر کیا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کو لے کر کے آئے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 678۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے وعدہ لیا اور آپ سے مطلب سب سے پہلا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ سے اور نوح علیہ السلام سے، دوسرے نبی نوح علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام سے، تیسرے ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور مسیح ابن مریم سے۔ تو ایسے کر کے 5 نبیوں کا یہاں پہ ذکر کیا۔ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 نبی جو ہیں یہ اولو العزم نبی ہیں، مطلب سارے نبیوں پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ ایک اور آیت پھر اس کو سمجھتے ہیں، سورہ شعراء آیت نمبر 13، سورہ شعراء کی آیت نمبر 13، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے
جس کے اختیار کرنے کا اس نے مطلب دین کو کا وہ راستہ اختیار دیا ہے جس کو اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے کس کو حکم دیا؟ نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو حکم کے طرف وہی بھیجی، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم نے حکم دیا تھا۔ یہاں پر بھی یہی 5 نبی کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ بعض کو بعض پہ فضیلت کس بنیاد پہ دی، یہ ایک عقیدے کی بات ہے، اس لیے اس کو کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی مشیت، اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اس میں اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی نبی نے کم کام کیا، کسی نبی نے زیادہ کام کیا، یہ بالکل مطلب نہیں۔ سارے نبی، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ 2 جماعتیں مین ہیں، ایک شیعہ ہے جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے، اور ایک اہل سنت والجماعت ہے جس میں ہم سب آتے ہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، مالک ہو، حنبل ہو، اور حنفیوں کے اندر جتنے بھی جو بھی ہے یہ سب اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء جو ہے معصوم عن الخطا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کو جتنا کام دیا اس نبی نے اتنا کام کیا، جتنا کام اللہ نے دیا اتنا کام کیا۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کس کو کس پر فضیلت دی۔ ہم کسی نبی کا کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہم کسی نبی کے اوپر یہ نہیں کر سکتے کہ ان نے کم کیے تھے اس لیے ان کو کم درجہ ملا، یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے۔ اور ان 5 میں بھی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ 5 میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ معراج کی رات میں بھی ہم نے دیکھا کہ سارے انبیاء کی آپ نے امامت کرائی، اور بھی دوسری جگہ سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ کو مقام محمود بھی دیا جائے گا، اور وسیلہ دیا جائے گا، اور حوض کوثر دیا جائے گا۔ ان ساری باتوں سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور ارفع اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آیت نمبر 56، کہہ دیجئے انہیں پکارو۔ اب دیکھیے اتنی بات کرنے کے بعد پھر واپس بات آ رہی ہے توحید پر، اور توحید کو یہاں پر ایک دوسرے انداز سے اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو۔ انہیں پکارو، ایک سوال اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اور پھر اللہ جواب دیتا ہے ہونا تو نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے ہی کا۔ تم پکار کر کے دیکھ لو، نہ تمہاری کوئی تکلیف دور ہو سکتی ہے، اور نہ تمہاری تقدیر میں جو مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو وہ ہٹا سکتے ہیں، نہ تمہاری مشکل کو دور کر سکتے ہیں، مشکل کشا بھی نہیں، اور تمہاری حاجت روائی حاجت کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا چیلنج۔ اب جاؤ تم کتنی بھی چادریں اور کتنے بھی پھول اور کتنے بھی کیا کیا لے کر کے، اور تم کچھ مانگ کے دکھا دو، کوئی مصیبت اور پریشانی کو دور کر کے دکھا دو۔ ابھی اتنی بڑی مصیبت پوری دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کو بھی دور کر لیتے۔ جس شہروں کے اندر بہت بڑے بڑے ہیں وہاں سے دور کروا لیتے۔ اچھا یہ کس کو معبود بنائے ہیں ان نے؟ سوال یہ۔ اور اس آیت کے اندر یہ دو آیت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ انہوں نے معبود بنائے کس کو ہیں، کس کو یہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہ کسی پتھر، جانور یا پیڑ کی نہیں کرتے تھے۔ آگے دیکھیں آپ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، پھر سے آیت کو دیکھیں اور اسی بات پہ فوکس رکھیں گے کہ انہوں نے معبود کس کو بنائے تھے۔ یہ اللہ کو بھی پکارتے تھے اور اللہ کے علاوہ کس کو اپنی ضرورت میں پکارتے تھے، کون تھا وہ جس کو پکارتے تھے، اس کے اوپر ہم پوری نظر رکھیں گے، اور وہی اس آیت کا خاص پوائنٹ ہے۔ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو۔ پکار لو اس کو، تو وہ کون ہے نا؟ نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا اختیار رکھتے ہیں، مطلب طاقت ہی نہیں ان کے پاس کہ وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا دے، کسی بھی تکلیف کو نہیں ہٹا سکتے۔ تمہیں بخار ہو گیا نا، اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔
तुम्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी होगी और ना उसे बदल ही सकते हैं, और जो तकलीफ है उसको बदल भी नहीं सकते, यानी तुम्हारी तकदीर को भी बदलने की ताकत नहीं। जिन्हें ये मुशरिक लोग पुकारते हैं, जिन्हें ये मुशरिक लोग पुकारते हैं, तो मुशरिक किन को पुकारते थे? तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 679 और तफसीर अल तबरी के हवाले से तफसीर इब्न कसीर ने इसको रिवायत किया। तफसीर अल तबरी जो अभी भी अरबी में है, जिल्द नंबर 15 और सफा नंबर 130 जिन्हें ये पुकारते हैं, ये जिन्हें कौन है उसके ताल्लुक से हजरत इब्न अब्बास, कौन है? हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु मुफस्सिर कुरान, कुरान की तफसीर किए, जिनके ताल्लुक से इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि आपके ऐसे इतने इल्म होने का के पीछे राज क्या है? तो आपने क्या राज बताया? 3 राज बताए। सबसे पहला कि ये अल्लाह का फजल है, और वाकई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई नेकी और कोई बदी नहीं कर सकता बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्न के। तो सबसे पहला अल्लाह का फजल है, और दूसरा जो बहुत कीमती बात आपने बताई कि ये नबी मुकर्रम की दुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ भी की थी, और जब आपकी विलादत हुई थी तो खजूर को चबा करके अपने लौब अपने मुंह में चबा करके और हजरत इब्न अब्बास के मुंह में डाली थी, यानी आपका लौब इब्न अब्बास के लौब से मिल गया था। और तीसरा, एक बार और आपने उनके ऊपर कुल्ली की थी और दुआ की थी अल्लाह रब्बुल इज्जत से। तो इब्न अब्बास जो है बचपन से नबी मुकर्रम के पास भी रहा करते थे, और कुरान की तफसीर में आप देखेंगे कि मैं समझता हूं कि कोई शायद ही कोई आयत ऐसी बची हो जिसमें इब्न अब्बास का कोई कौल न मिलता हो, और उतने ही हिसाब से हम तफसीर को समझ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं इस आयत के ताल्लुक से? हज़रत इब्न अब्बास से इस आयत के बारे में रिवायत किया है कि मुशरिकीन कहा करते थे कि हम फरिश्तों, नंबर 1 फरिश्तों, मसीह यानी ईसा इब्न मरियम और उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, और वो उन्हीं को यानी फरिश्तों को, ईसा अलैहिस्सलाम को और उज़ैर अलैहिस्सलाम को पुकारा करते थे। तो ये इबादत किसकी किया करते थे? नबियों की, तीनों फरिश्तों की और नबी की। यहां पे हिंदुस्तान के माबूद की बात नहीं हो रही, यहां पे ये जो लोग जिनको पुकारा करते थे ये फरिश्ते थे और अंबिया थे। और वैसे भी आप खाने काबा के अंदर देख लीजिए किसके बुत थे? क्या हिंदुस्तान के कोई बुत पहुंचे थे वहां? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, वहां तो दीन इब्राहिम था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्केच था, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, और ये सारे थे लात और उज़्ज़ा जो वली थे। इसके पहली क्लास में भी मैं उसकी दलील दे चुका हूं। अब आयत को सुने तो बात और ज्यादा समझ में आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क को किस तरीके से कंडम, किस तरीके से खत्म कर दिया, उसको बिल्कुल उखाड़ करके किस तरीके से फेंक दिया। कह दीजिए उन्हें पुकारो जिन्हें तुम उसके सिवा समझते हो। अब वो कौन है? ये फरिश्ते भी हैं उसमें, और सैयदना मसीह इब्न मरियम भी है और उज़ैर भी हैं। कह दीजिए उन्हें पुकारो जिन्हें तुम उसके सिवा समझते हो, मतलब अल्लाह के अलावा जिसे भी तुम समझते हो माबूद, उन्हें पुकारो। ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ को हटाने का कोई इख्तियार रखते हैं और ना उसे बदलने ही का। जिन्हें ये मुशरिकीन लोग पुकारते हैं, जिन्हें ये पुकारते हैं मुशरिक, वो तो खुद अपने रब तक पहुंचने का वसीला ढूंढते हैं। वो तो अपने रब तक, यानी उनका रब कौन है? उनका भी रब वही है जो हमारा रब है, वो उसको अपना रब समझते हैं। और जाहिर सी बात है कि फरिश्ते और अंबिया रुबूबियत में, उलूहियत में और अस्मा और हुस्ना में कोई कोताही नहीं कर सकते, और कोई कोताही नहीं की। तो रब अल्लाह ही को उन्होंने माना, अल्लाह ही को उन्होंने खालिक, मालिक और राज़िक, मुदब्बिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही माना। तो वो अपने रब तक पहुंचने का वसीला ढूंढते हैं कि उनमें से कौन अल्लाह के करीब तर हो जाए। वसीले से मुराद जरिया। जरिया क्या होता है? अमल होता है जरिया। अल्लाह तक पहुंचने का वसीला अमल है, नेक अमल। उन अमल के जरिए से हम अल्लाह के करीब पहुंचते हैं। और नेक अमलों में भी हमें चाहिए कि वो अमल ढूंढे
جس عمل سے ہم جلد سے جلد اللہ رب العزت کے مقرب اور پسندیدہ بندے بن جائیں. ایسے عمل کو ڈھونڈے جیسے یتیم کی کفالت ہے، والدین کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، یا کسی بیوہ یا ودوا کا خیال رکھنا ہے. اس طریقے کے جو عمل ہیں جو اللہ رب العزت کے بہت جلدی وسیلہ تلاش. تو یہ نیک لوگ جو ہیں یہ اللہ کا وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ایسا کون سا ہم کو بڑا عمل مل جائے اور ہم اس کو کر کے اور اللہ کے اور قریب پہنچ جائے. یہ بتاؤ. تو یہ جن کے پاس جاتے ہیں یہ تو خود محتاج ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ. یہ تو خود اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو وسیلے کے محتاج ہیں، اور وہ اس کی رحمت کے امید رکھتے ہیں. اور یہ سب کون ہے؟ اللہ کی رحمت کے بھی امید رکھتے ہیں. مطلب یہ جنت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے دیدار کی امید رکھتے ہیں، نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں اس بات کی امید رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نبی جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک دعا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں عالم ارواح میں ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ یعنی انبیاء کے ساتھ ہمارا شمار کر لے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رخصت ہونے لگے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کے یہی دعا کی. تو اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. انبیاء خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہیں عذاب سے کیسے بچا لیں گے؟ وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت دلا دیں گے؟ وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا دامن پکڑ لینا اور ہمارے جھنڈے کے پیچھے آ جانا؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود اللہ رب العزت سے وسیلہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. بلا شبہ آپ کا رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. بلا شبہ اللہ رب العزت کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لے. اللہم احسبنی حسابا یسیرا. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں. کیوں؟ کوئی بستی ایسی نہیں جس میں قیامت کے آنے کے پہلے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. بھوکمپ آ جائے، قحط سالی ہو جائے، زمین پھٹ جائے، بارش سے ساری چیز ڈوب جائے، یا جو ابھی کوویڈ آیا ہوا ہے. تو کوئی بستی نہیں ایسی جس میں عذاب. ایسا کیوں؟ اس کی جواب. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب نہ دیں. یا تو ہم اسے ہلاک ہی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس کا میپ سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اس دیش کا. اور ایسے کئی دیش آپ کو مل جائیں گے، پورے کے پورے علاقے کا نام و نشان گول کر دیا اللہ نے، ختم. قوم سمود، قوم عاد اور بھی ایسی کئی قومیں. تو اس کے شدید عذاب دیں یا پھر عذاب دیں، کچھ لوگوں کو عذاب دیں. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ وہ لوح محفوظ جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور اس سے کہا لکھ، اور اللہ کے آرڈر سے وہ لکھنا شروع کر دی. وہ لوح محفوظ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو لکھ دیا. کیوں لکھ دیا؟ اس کا جواب. اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ پہلے لوگوں نے اس کو جھٹلایا تھا. ہمیں نشانیاں بھیجنے سے اس چیز نے روکا جسے لوگوں نے پہلے جھٹلایا تھا. تو یہ نشانی کون سی مانگ رہے تھے کفار مکہ؟ نشانی مانگ رہے تھے کہ یہ کوہ صفا جو ہے اس کو سونے کا بنا دو. اگر یہ سونے کا بن جائے گا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے اجازت دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہم تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 681 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ اگر آپ کوہ صفا کو سونے کا بنوانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بن جائے گا، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، لفظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے بعد نشانی آ جانے کے بعد اگر انہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لایا، تو پھر اللہ کے غضب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اب نبی مکرم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو کوہ صفا کو سونے کا بنوا لیں یا انہیں مہلت دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پروردگار، میں مہلت مانگتا ہوں. میں مہلت مانگتا ہوں، یعنی کوہ صفا کو سونے کا نہیں بنانا ہے، کیونکہ اگر سونے کا بن گیا اور اس کے بعد بھی انہیں ایمان نہیں لائے
تو ان کے اوپر عذاب آنے سے رک نہیں سکتا، عذاب آ کے رہے گا۔ پھر اللہ نے اگزامپل کے طور پہ ایک قوم کے بارے میں بتایا آگے، اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی دی تھی۔ سمود نے بھی ایسے ہی سوال کیا تھا کہ یہ پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں سے ایک گاون اونٹنی نکالو، جیسے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس پہاڑ کو کوہ صفا جو پہاڑ کا نام ہے، اس صفا کو جو ہے وہ سونے کا بنا دو۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ یہ بہت بڑی چٹان ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس میں سے گاون اونٹنی یا پریگننٹ اونٹنی نکال دیں، اگر آپ نکال دیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لا لیں گے، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سیم مطالبہ مکہ کا تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ اونٹنی نکال دی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اللہ رب العزت کا یہ نشانی دیکھنے کے بعد، یہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں نے ظلم کیا، یعنی ایمان نہیں لائے اور اس اونٹنی کو مارنے کی کوشش کی، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ڈرانے کے لیے نشانی بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لائے نبی کے اوپر بھی، اور لوگ اس اونٹنی سے متاثر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے، لوگ ایمان لائیں گے، تو ان دشمنوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا، انہیں تہ و بالا کر دیا، انہیں ختم کر دیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کے اندر انبیاء کو بھیجتا ہے، نشانی بھیجتا ہے، اور قوم جب نہیں مانتی ہے تو اللہ رب العزت عذاب بھیجتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر بستی، ہر گاؤں، ہر شہر کے اندر انبیاء کو بھیجا، یا انبیاء کے پیغام کو بھیجا، ان کے دائی آئے، ان کے دائیوں نے پیغام کو پہنچایا۔ ہمارے پاس اور اس پوری دنیا کے اندر عذاب آنے کی وجہ کیا؟ کیونکہ ہمارے لیے بھی نشانی آئی۔ کیا نشانی آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے پاس بھی قرآن آیا جو معجزہ ہے، ہمارے پاس تو پوری تاریخ بھی ہے، ہمارے پاس تو صحابہ اور ان کے اعمال اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اکرام اور ان کے اعمال، یہ ساری چیز ہمارے سامنے، اور ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اگر روگردانی کریں گے تو ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اور جب عذاب آیا تو ہم اس سے بچنے کے لیے یا اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنے کے لیے ہم نے ایک راستہ نکالا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو چین کی طرف سے نکالا گیا وائرس ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں امریکہ کی طرف سے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کی ویکسین ڈھونڈا جائے، دوا وغیرہ ڈھونڈی جائے، اور دوا کی طرف کسی کا دھیان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ دوریاں بنا کر کے رکھو، اور کوئی کہتا ہے کہ مسجدوں کو اور مدارسوں کو بند کر دو۔ اس کے پہلے بھی ایسے چھوٹے موٹے عذاب آئے تھے، تو ہمارے اسلاف نے کیا کہا تھا اس پہ غور کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 682، اس سے پہلے بھی عذاب آئے تھے، تو ہمارے اسلاف یعنی ہمارے پرانے بزرگوں نے، یعنی صحابہ اکرام نے اس پہ کیا ایکشن لیا تھا۔ یہ عذاب ایسا نہیں کہ پہلی بار آیا، انہوں نے کیا ایکشن لیا تھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 682 اور تفسیر الطبری کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 136 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار کوفہ میں زلزلہ آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، لہذا تم توبہ کر کے اس سے رجوع کرو۔ کیا کہا ابن مسعود نے جب وہاں پہ جب وہ گورنر تھے شاید، تو اس وقت جب وہاں پہ زلزلہ آیا تو انہوں نے فوراً لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کر لو، کوئی گناہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ میں کئی بار زلزلے آیا، تو انہوں نے فرمایا لوگوں، مطلب سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور عمر فاروق جب لوگوں کو اکٹھا کریں اور کوئی وارننگ دیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا کرتی ہوگی۔ تو لوگوں سے کہا لوگوں، اللہ کی قسم تم نے گناہ شروع کر دیا ہے، لہذا اپنی بات کو کتنے وزن کے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور اس کا بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ تم دوریاں کر لو، مسجدیں بند کر لو، اور تم اس کی دوائیاں ڈھونڈ لو،
اور اس کا الزام اس کے اوپر دینا یہ کچھ نہیں کیا عمر فاروق نے. اللہ کی قسم کھائی کہ یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم تم نے گناہ کو شروع کر دیا ہے، لہذا اگر تم دوبارہ زلزلہ آیا تو میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہوں سب کو اکٹھا کر کے کہ تم نے گناہ شروع کر دیا، سن لو، اور اب اگر زلزلہ آیا، اب اگر اللہ کا عذاب آیا تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا. مطلب میں بھی تم کو چھوڑنے والا نہیں. ہمارے بھی علماء اور ہمارے بھی امیر وہ بھی بعض دفعہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، اور اگر نہیں کہہ رہے تو انہیں کہنا چاہیے. ایک اور حدیث، وقت کی طرف سے تھوڑا ہی بچا، بس ایک حدیث اور لیتے ہیں. اس طرح متفق علیہ. اچھا یہ جو میں نے عمر فاروق کا بتایا، سنن کبریٰ البہقی، سنن کبریٰ البہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر حدیث نمبر 342 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 682. اب یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ اس کو کہتے ہیں جو روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہو. تو بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو لے کر کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شمس و قمر یعنی سورج اور چاند، شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے، اللہ رب العزت کی کے ہونے کی دلیل ہے. انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا. جیسے پہلے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے گرہن لگ گیا. تو نبی مکرم فرماتے ہیں، اور ایک دن ایسا اتفاق بھی ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ نبی مکرم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس لیے گرہن لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، کسی کے انتقال کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو یہ گرہن کا لگنا اصل میں انسان کے ڈرانے کے لیے. کیسے ڈرانا؟ کیونکہ کوئی پلانٹ، کوئی چیز ہماری زمین اور آسمان کے درمیان میں آ جاتی ہے، اور وہ چیز زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے. اور اگر آپ غور کریں کہ وہ اس کو ڈھانک کے رکھے 2 مہینہ 1 مہینہ، کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی زیرو ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اگر سورج کی روشنی زمین پہ نہیں آئی تو چند دن میں ہمارا اسکن کینسر ہونا شروع ہو جائے گا، زمین میں سے غلہ نہیں نکلے گا، سبزیاں نہیں ہوگی اور ساری چیزیں تہہ و بالا ہو جائیں گی. سورج کی روشنی ہمارے زمین کے اوپر وہ حصہ رکھتی ہے جیسا ہمارے جسم کے اندر روح کی حیثیت ہے، ویسی ہماری زمین کے اوپر سورج کی حیثیت ہے. سورج اگر نہیں تو زمین کے اندر کوئی زندہ نہیں بچ سکتا. تو یہ اللہ رب العزت ڈراتا ہے کہ وہ جس نے اس کو کچھ وقت کے لیے سورج کے سامنے اس چیز کو لے کر کے آیا ہے، اگر وہ اللہ اس کو روک دے، اس کی بھی سمت اسی کے ساتھ کر دے تو کیا بنے گا انسانوں کا؟ تو یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں، انسان کو ڈرانے کے لیے آتا ہے. تو یہ جو عذاب آتا ہے اللہ رب العزت کا، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے آیا ہے کہ ہم رجوع کر لیں، ہم توبہ کر لیں اور واپس لوٹ جائیں اپنے رب کے پاس، اپنے خالق کے پاس. اور یہ عذاب دیکھیں آپ پھر سے لوٹ رہا ہے. جب تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی ذکر، اور جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کا کوئی ایسا عذاب آ گیا ہے جو ہمارے سر کے اوپر منڈرا رہا ہے نا، اسی وجہ سے میں نے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں کہ جب تم دیکھو کہ ایسا عذاب آ رہا ہے، نبی مکرم فرمایا جب تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، دعا اور استغفار کو اختیار کر لو. 3 چیز ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلا ذکر، کہ اپنا ہر وقت ہم اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور ذکروں میں افضل ذکروں میں قرآن ہے. قرآن پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. پھر وقت چلتے پھرتے ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. یہ بھی معراج کے خزانے میں سے دیا گیا تھا. اور نبی مکرم نے آ کر کے بتایا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، بہت اپجاؤ ہے اور بالکل پلین ہے. ایک بار تم سبحان اللہ پڑھو گے، ایک بار الحمدللہ پڑھو گے، ایک ایک درخت لگتا چلا جائے گا. تو اپنی جنت کو اگر اس میں درخت لگانا ہے تو اتنا آسان کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ کس چیز میں سوچتے اور سمجھتے ہوئے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ، تعریف تیری ہے، تو نے عطا کیا. یہ توحید کا اعلان ہے. اور اگر کوئی شخص شرک بھی کر رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے تو کوئی مطلب نہیں. بہرحال تو ذکر کرے، دعا کرے
اللہ سے مانگے، کوئی اور دینے والا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے، اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے دعا کریں، اختیار کر لو۔ پھر فرمایا اے امت محمدیہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے امت محمدیہ، اللہ کی قسم اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی زیادہ غیرت والا نہیں، اسے اس بات سے بڑھ کر غیرت آتی ہے، مطلب اسے اس بات سے بڑی غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ تم اگر جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1059، پھر بخاری شریف حدیث نمبر 1048، مسلم شریف حدیث نمبر 904، پھر مسلم شریف حدیث نمبر 911۔ یہ آگے پیچھے سے حدیث کو لے کر کے بھی یہ پوری حدیث کمپلیٹ کی گئی ہے، تو یہ اگر پوری حدیث پڑھیں گے تو آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس واقعے سے اور ان دو آیتوں سے، آیت نمبر 58 اور 59 سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو عذاب لوگوں کے اوپر آتے ہیں، ہمارے اوپر آتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ وہ ہر اس علاقے میں، ہر بستیوں میں اپنے عذاب کو پہنچائے گا، اور عذاب کو پہنچانے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نشانیاں بھی دے دی، نبی مکرم دے دیا، قرآن دے دیا، معجزہ دے دیا، تاریخ کا ہمارے پاس پوری ہسٹری ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کا عذاب آ رہا ہے۔ اب اس عذاب کو ہم کسی اور کے طرف منتقل نہ کریں کہ فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے آیا ہے، ہم سیدھا اپنے گناہوں کو ڈھونڈیں کہ کون کون سے گناہ ہیں اور اللہ رب العزت سے رجوع کریں، جس طریقے سے ہمارے سردار یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوں، یہ جب اپنی قوم کو اکٹھا کرتے تھے، اور عمر فاروق کا انداز دیکھیے آپ کہ کتنے سخت انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم گناہ کرنے لگے ہو، اگر اب آیا عذاب تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا، یہ سزا دوں گا۔ تو ہمارے بھی علماء کو اور امیر کو ویسے بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے علماء بھی اور امیر بھی یہ وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل پر دھیان دیں، اپنے عمل کو سدھارنے، ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ منٹوں میں ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ آخر آیت آج کے درس کی، اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کا رب نے لوگوں کا احاطہ کر لیا ہے، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ سے کہا کہ میں نے لوگوں کا احاطہ کر لیا ہے، لوگوں کو گن لیا ہے، لوگوں کو گھیر لیا ہے، کوئی انسان اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی انسان، آپ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کوئی انسان آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے سب کو گن رکھا ہے، اللہ نے سب کو گھیر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 683، مجاہد، عروہ بن زبیر، یہ سب مفسر ہیں، آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے اب تک، مجاہد رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اور عروہ بن زبیر، حسن اور قتادہ وغیرہ نے اس آیت کریمہ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے، لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے تو کے بارے میں کہا ہے، مطلب ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچا لے گا، مطلب یہ جتنے بھی مخالف لوگ ہیں جو آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، آپ کی تحریک کو، آپ کے دین کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب سے آپ کو بچا لے گا، آپ کے دین کو بھی بچا لے گا۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اور آگے فرماتا اللہ، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بے شک آزمائش بنا دی۔ جو مشاہدہ کرایا، اس میں بھی مفسر اتفاق رکھتے ہیں اور اسی کی تفسیر میں کہ یہ جو مشاہدے کی بات اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، یہ معراج کا سفر تھا، اور معراج کے سفر کو آزمائش بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ کس کے لیے آزمائش؟ امت محمدیہ کے لیے آزمائش، کہ جو واقعی نبی کا، اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار ہے، جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے علاوہ جس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، وہی معراج پر یقین کرے گا،
کہ نبی مکرم کو جسم اور روح کے ساتھ مسجد اقصی اور ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اور جو اسلام کو اپنے دماغ سے سمجھتا ہے، اپنے لاجک سے سمجھتا ہے، اپنے علم کے حساب سے سمجھتا ہے، اپنے باپ دادا کے طریقوں کے حساب سے، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے حساب سے سمجھتا ہے، اکثریت کے حساب سے سمجھتا ہے، کسی بھی حساب سے سمجھتا ہے، تو اس کے لیے آزمائش ہے اور وہ سلپ ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، جو لوگ اپنے دماغ سے اسلام کو سمجھتے تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات جبکہ 40 رات لگتی تھی اس وقت مکہ سے یروشلم جانے میں، مسجد اقصی جانے میں، اور ایک رات میں جا کر وہ ساتوں آسمان میں جا کر کے آ گئے۔ یہ بات سمجھ کے باہر ہو گئی، کیونکہ وہ دماغ سے اسلام کو سمجھ رہے تھے، یقین سے نہیں سمجھ رہے تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو نازل ہوا ایمان لائے نبی بھی اور مومن بھی، کہ جو اللہ نے فرما دیا۔ اس لیے عمر فاروق نے فرمایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ تو یہودی نے کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تو کہا کہ پھر وہ بات سچ ہے، اور میں تو اس سے بھی بڑی بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ صبح اور شام فرشتہ آپ کے اوپر آسمان سے وحی لے کے آتا ہے۔ تو جب میں اس بات کو مان چکا ہوں تو یہ بات ماننا کون سی مشکل ہے؟ اور پھر اس کے بعد اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اس درخت پر بھی اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، مطلب یہ درخت کو سن کر کے بھی ابو جہل نے، یہ درخت سے مراد تھور کا درخت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جہنم کے اندر دیکھا تھا، اور اس جہنم میں درخت کو دیکھا تھا، اور اس درخت کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے تھور کے درخت کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں ابو جہل کہتا ہے کہ کھجور لے کر کے آؤ اور پنیر لے کر کے آؤ اور بیٹھ کے کھانے لگا، اور کہتا ہے کہ ہم تو صرف اسی کو جانتے ہیں اور تھور کو نہیں جانتے، ایسا کہہ کے مذاق کر رہا تھا۔ اور دوسرے لوگ بھی اس کے آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ یہ کون سا درخت ہے، ہم تو اس کو نہیں پہچانتے، اور وہ ان کا انکار کر دیا۔ اور ہم انہیں آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کے بڑی سرکشی ہی کا زیادہ کرتا ہے، مطلب یہ ڈراتے جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ڈرانا آتا ہے ان کے لیے، وعید آتی ہے، یہ ان کی بغاوت کو اور بڑھاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب وعید آتی ہے مسلمان کے پاس، مومن کے پاس، تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ اطاعت کرتا ہے، لیکن وہی جب منافق اور کافر کے پاس جاتی ہے تو ان کی بغاوت اور بڑھ جاتی ہے۔ کل کی کلاس میں یہ بات تھی کہ جب وہ بارش برستی ہے اور اپجاؤ زمین کے اوپر برستی ہے تو وہ اچھی اچھی چیز نکالتی ہے، لیکن وہی اگر بنجر زمین یعنی منافق ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کی بغاوت اور بڑھتی ہے، اس آیتوں سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن مومن کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس بات کو سنتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ عمل کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید پھر سے غور و فکر کرنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔